خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ سلطانہ ڈاکو، قسط نمبر 23۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطانہ اور اس کے دوست جارج پنجم کا دربار دیکھ کر دلی سے واپس آ رہے تھے۔ بنیے کے ساتھ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی تھی۔ سلطانہ نے ان سب کے زیورات اتروا لیے تھے۔ بنیے کی بیوی کے سر سے اتارا ہوا منگل سوتر جس میں بہت سا سونا جڑا ہوا تھا، سلطانیہ کی شادی کے موقع پر مونچھ کی رقم کے طور پر دیا گیا تھا۔ یہ بات یاد آئی تو سلطانہ کو پتلی اور اس کی ناگہانی موت بھی یاد آ گئی۔ پھر اسے وہ وقت بھی یاد آیا جب قلعے میں پولیس انسپکٹر تیرتھ سنگھ کے سامنے شناختی پریڈ میں بنیے نے اسے پہچان لیا تھا اور تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے شناخت کرنے کی وجہ ہی سے سلطانہ کو لمبی سزائے قید ہوئی تھی۔ وہ سب باتیں یاد آئیں اور وہ سب مناظر کسی تیز رفتار فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرے تو سلطانہ کا ذہن سنسنانے لگا۔ وہ یکدم ہی ساکت سا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے کیونکہ انہوں نے بنیے اور اس کی بیٹیوں وغیرہ کو نہیں پہچانا تھا۔ اتنے برسوں میں اس کے خد و خال میں بہت فرق آ گیا تھا۔ اس کی بیٹیوں میں بھی کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب تو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کی گود میں بھی چھوٹا سا بچہ تھا۔ بنیے نے بھی سلطانہ کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس وقت اس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور سر پر پگڑی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بنیے کی بیوی نے سلطانہ کو پہچان لیا تھا۔ سلطانہ پر نظر پڑتے ہی گویا اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے غیر ارادی سے انداز میں اس کا ہاتھ اپنے سر پر چلایا تھا۔ یقیناً اسے اپنا منگل سوتر یاد آ گیا تھا۔ اس کی اسی حرکت سے سلطانہ کو اندازہ ہوا کہ عورت نے اسے پہچان لیا تھا۔ سلطانہ کے ذہن میں زبردست کشمکش جاری تھی۔ بنیے کے 2-3 بیٹیوں اور اس کے ننھے سے نواسے کو رونے کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ بنیے کو پہچاننے کے باوجود وہ رائفل کا ٹریگر دباتے دباتے رہ گیا تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس کے ذہن نے پلٹا کھا لیا۔ گھر کے مالک کے سینے پر بندوق کی نال رکھنے کے بعد سلطانہ کا پہلا جملہ عام طور پر ہوتا تھا، چل بے سود خور، جلدی بتا، روپیہ، پیسہ، ہیرا موتی، سونا چاندی اور زیور گہنا کہاں ہے؟ اس کے ساتھی اس وقت بھی بے تابی سے منتظر تھی کہ وہ مال متاع کے بارے میں بنیے کے منہ سے کچھ اگلوانے کے لیے وہ لوٹ مار شروع کریں، لیکن یہ دیکھ کر ان کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا کہ سلطانہ نے بنیے کے سینے سے رائفل کی نال ہٹا لی تھی۔ بنیے نے ایک طویل سانس لی۔ اس کی سانس شاید اب تک سینے میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ سلطانہ سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، کیا میری شکل دیکھ کر تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ بنیے نے اب ذرا اور غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر بے چارگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سلطانہ نے گویا اسے یاد دلانے کی کوشش کی، تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی جب میں جواب میں تمہارے منہ پر تھپڑ نہیں مار سکتا تھا۔ تب بنیے نے یکدم ہی اسے پہچان لیا اور اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے گالوں کا گوشت پھڑکنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور گھگیاتے ہوئے بولا، مجھے شمع کر دیے جی مہاراج، مجھے معاف کر دیجئے، وہ میری غلطی تھی، میں آپ کا دوشی ہوں، مگر آپ کی بنتی کرتا ہوں، مجھے جان سے نہ ماریے۔ اس نے سلطانہ کے پیروں میں گرنے کی کوشش کی، لیکن سلطانہ پیچھے ہٹ گیا۔ اگر مجھے تم کو مارنا ہوتا تو اب تک تمہاری لاش بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ سلطانہ خلاف توقع نہایت نرم لہجے میں بولا، کئی سیکنڈ پہلے میری انگلی لبلبی دباتے دباتے رہ گئی،
اس وقت کسی کو مارنے کا کیا فائدہ جب کوئی کمزور، مجبور اور بے بس ہو، ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگ رہا ہو۔ سلطانہ، میں اور تم جیسے ایک معمولی بنیے میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ پھر اسے گویا کچھ یاد آیا اور وہ زہریلے سے انداز میں ہنسا۔ تم نے مجھے مہاراج کہا؟ تمہیں اچھی طرح پتا ہے میں برہمن نہیں، ایک گھٹیا ذات کا آدمی ہوں۔ تم جیسے لوگ تو ہمیں اپنی رسوئی میں قدم بھی نہیں رکھنے دیتے۔ غلطی سے اگر ہمارا پاؤں تمہاری رسوئی میں پڑ جائے تو تم لوگ اسے گنگا جل سے دھوتے ہو، لیکن اس سمے تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا مطلب ہے جب جان اور مال کو خطرہ ہو تم کسی نیچ ذات کو بھی مہاراج کہہ سکتے ہو، اسے سر آنکھوں پر بٹھا سکتے ہو۔ بس اب غصہ تھوک دیجئے مہاراج، میری جو بھی خطا ہے اسے بھول جائیے۔ اس گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب لے جائیے، بس ہماری جان بخش دیجئے۔ اس نے ایک بار پھر سلطانہ کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ سلطانہ نے اس بار بھی اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ مجھے تمہارا مال بھی نہیں چاہیے، سلطانہ بولا۔ دادا نے ڈکیتی کے جو اصول بتائے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ زندگی میں ایک بار جس آدمی کو لوٹ لو اسے دوبارہ کبھی نہ لوٹنا۔ ہم بہت سال پہلے تمہیں لوٹ چکے ہیں، بے خبری میں تمہارے گھر میں ضرور آ گئے، لیکن اب تمہیں پہچان لیا ہے تو دوبارہ ہرگز نہیں لوٹیں گے۔ بس اب تم بے فکر ہو کر آرام سے سو جاؤ، ہم چلتے ہیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کے ساتھی اس کے فیصلے پر کچھ مضطرب تھے، لیکن سردار کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے تھے، اس لیے اس کی تقلید میں انہوں نے بھی بندوقیں جھکا لی اور واپسی کے لیے مڑے۔ بنیے اور اس کے پورے کنبے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی، انہیں شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر بنیا گویا کسی خواب سے چونکا اور لپک کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، مہاراج، آپ ساہوکار دیانند کے گھر سے بھوجن کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ میری پتنی اور بیٹیاں ذرا سی دیر میں آپ سب کے لیے کھانا تیار کر دیں گی، آپ کھانا کھائے نہیں جا سکتے۔ سلطانہ نے ترچھی نظر سے اس ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے سلطانہ کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ساہوکار جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک نیچ ذات کا بازو پکڑ لیا، اب تو آپ کو اشنان کرنا پڑے گا۔ اگر پوری طرح نہیں نہائے تب بھی کم سے کم ہاتھ تو دھونا ہی پڑے گا۔ وہ دیکھیے، آپ کی پتنی بھی آپ کی اس حرکت پر غصے سے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بنیے کی بیوی نے گھبرا کر جلدی سے اپنے شوہر کی طرف سے نظر ہٹا لی اور ذرا کھسیانی سی نظر آنے لگی۔ بنیا ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج، آپ آج ہمیں جتنا چاہے ذلیل کر لیجئے۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ اونچی نیچی ذات والی ساری باتیں غلط ہیں، سب انسان برابر ہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج ہم خود کو آپ کے سامنے نیچ ذات محسوس کر رہے ہیں۔ ہم بنتی کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کے دل میں جو میل آیا ہوا ہے اسے نکال دیجئے، ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ غلطی معاف کر دی ہے تبھی تو واپس جا رہے ہیں، سلطانہ بولا، لیکن جب تک آپ ہمارے گھر سے کھانا نہیں کھائیں گے ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ ساہوکار دیانند نے ایک بار پھر سلطانہ کا بازو پکڑ لیا اور اسے طویل و عریض برآمدے کی طرف کھینچنے لگا جہاں قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کے اصرار کے سامنے آخرکار سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور قالین پر جا بیٹھے۔ بنیے کی ایک بیٹی نے پانی کا لوٹا پکڑا اور دوسری نے سلفچی اٹھائی۔ وہ دونوں یوں سب ڈاکوں کے ہاتھ دھلانے لگی جیسے وہ انتہائی معزز مہمان ہوں۔
لڑکیوں کا انداز خادموں والا تھا۔ سلطانہ کو یہ ساری صورتحال خاصی ستم ظریفانہ سی لگ رہی تھی۔ وہ لوگ زندگی میں شاید پہلی بار ایسے معززانہ انداز میں کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ ساہوکار بنیے کے گھر میں ہلچل سی برپا ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں جلدی جلدی کھانا پکانے میں جٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے گھر میں ڈاکوں کی بارات آ گئی ہو۔ وہ غنیمت تھا کہ بنیے کا گھر خاصا وسیع تھا، اس لیے سب آدمی اور ان کے گھوڑے آسانی سے اندر کھپ گئے۔ جلد ہی گرما گرم اور گھی میں ترتراتے پراٹھے اور دال کی تھالیاں ان کے سامنے آ گئیں، جن میں مکھن بھی پڑا ہوا تھا۔ اچار کی خوشبو سے فضا بھی مہک رہی تھی۔ ایک طویل عرصے بعد انہیں ایسا تازہ اور گرما گرم کھانا نصیب ہوا تھا۔ کسی کو بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کتنے پراٹھے کھا گیا۔ خوب شکم سیر ہو کر کھانے کے بعد انہوں نے کورے مٹکوں کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا تو ان پر خمار سا طاری ہو گیا۔ انہوں نے گاؤں تکیے سے ٹیک لگایا تو بس بیٹھے ہی رہ گئے۔ اب ان کا گویا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کی بندوقیں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ بنیا ایک ادنا خادم کی طرح ایک طرف ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ بھورے نے مخمور سے انداز میں ہنستے ہوئے اسے خاطب کیا، اگر اس وقت کسی طرح تم پولیس کو ہمارے بارے میں خبر کر دو تو ہم اس طرح ان کے قابو میں آ جائیں گے جیسے چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے۔ اب میں ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا سرکار، ساہوکار دیانند عاجزی سے بولا۔ سلطانہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ کوئی اور ایسی غلطی کرے ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس نے بنیے کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ اس قصبے میں ڈاکہ مارے بغیر واپس چلے گئے۔ راستے میں بھورے نے دیانند کے بارے میں بات کرتے ہوئے سلطانہ سے کہا، بنیے کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ سلطانہ اس کی طرف دیکھ کر گہری سنجیدگی سے بولا، پھر بھی میرا تمہیں مشورہ یہی ہے کہ کسی بنیے پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ اچھا، بھورے نے قدرے حیرت سے سر ہلایا۔ ہاں، سلطانہ بولا، اگر چاہو تو کسی وجہ سے بنیے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو، لیکن اسے کبھی دوست مت سمجھنا اور اس کی طرف پیٹ کر کے کبھی بے فکر نہ ہو جانا۔ کچھ پتہ نہیں وہ کب کس وجہ سے تمہاری پیٹ میں خنجر گھونپ دے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے دوران ان لوگوں کے درمیان ساہوکار دیانند کا تذکرہ ہوتا رہا۔ ان کی زندگی میں ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آ جاتا جو قدرے غیر معمولی اور ذرا عجیب ہوتا تھا۔ ایک بار وہ ڈاکہ مار کر واپس آ رہے تھے اور صبح کا اجالا نمودار ہو چکا تھا۔ اچانک نہ جانے کس طرف سے ایک بڑا سا کتا نمودار ہوا اور بھونکتا ہوا ان کے پیچھے آنے لگا۔ سلطانہ کو اس کے بھونکنے سے الجھن ہونے لگی۔ اس نے گھوم کر دیکھتے ہوئے اس پر گولی چلا دی، مگر وہ بچ گیا۔ سلطانہ کو اس پر حیرت ہوئی، کیونکہ چلتے گھوڑے سے بھی اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ کتے کا بھونکنا کم ہو گیا، لیکن وہ بدستور ان کے پیچھے آتا رہا۔ سلطانہ نے کئی بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن دوبارہ اس پر گولی نہیں چلائی، حتیٰ کہ وہ ان کے کیمپ تک ان کے سامنے آ گیا۔ سلطانہ ایک طرف چائے پر بیٹھا تو کتا اس کے پاروں میں بیٹھ گیا۔ سلطانہ چند لمحے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، یہ اگر میری گولی سے بچ گیا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا ہے تو شاید کوئی نظر نہ آنے والی شکتی اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور شاید اسی نے اسے یہاں بھیجا ہے۔ پھر ایک لمحے سوچ کر وہ بولا، اب ہم اس سے اپنی رکھوالی کا کام لیا کریں گے۔ ہم اسے سکھائیں گے کہ یہ کیمپ کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہا کرے گا، اور اگر دور سے کسی کو آتا دیکھے گا تو بھونک کر ہمیں خبردار کر دیا کرے گا۔ انگریز سرکار اپنے وفاداروں کو رائے بہادر کا خطاب دیتی ہے، یہ ہمارا وفادار ہوگا، اس لیے میں بھی اس کا نام رائے بہادر رکھ رہا ہوں۔ کتے کا حال گو کہ اس وقت اچھا نہیں تھا، لیکن وہ کسی اچھی نسل کا معلوم ہوتا تھا۔ شاید کسی وجہ سے کسی نواب یا جاگیردار کے کتا خانے سے نکل آیا تھا۔ وہ وہیں رہ گیا اور تھوڑے دنوں میں اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی۔
وہ واقعی ایک بہترین کتا اور رکھوالی کا کام بہت اچھی طرح کرنے لگا تھا۔ تاہم رات کو وہ سلطانہ کے پیروں کے پاس سوتا تھا۔ کسی ڈاکے پر جاتے وقت سلطانہ اسے درخت کے ساتھ باندھ جاتا۔ وہ لوگ واپس آتے تو وہ بہت جوش و خروش سے اچھل کود کر کے ان کا استقبال کرتا۔ ایک روز سلطانہ کو نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ ایک خاصا طویل سفر طے کر کے اکیلا گجیندر سنگھ کے باپ کو دیکھنے جا پہنچا کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس نے گجیندر کو بھی نہیں بتایا کہ وہ اس کے باپ کو دیکھنے جا رہا ہے۔ گجیندر نے اس دوران کبھی اپنے باپ کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن سلطانہ نے سوچا کہ اسے کبھی نہ کبھی اپنے باپ کی یاد تو آتی ہوگی اور شاید اس بات پر افسوس ہوتا ہو کہ وہ اسے چھوڑ آیا تھا۔ تاہم اسے کبھی گجیندر سے اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب گجیندر کی باپ کی زمین پر پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ آسمان پر آدھے سے زیادہ چاند چمک رہا تھا۔ گجیندر کا باپ اس وقت بھی اپنی مچان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس اب ایک اور پرانی سی بندوق تھی جس کا کنڈا ٹوٹا ہوا تھا۔ شاید وہ ایک عرصے سے فائر کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، لیکن گجیندر کا باپ اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ سلطانہ نے مچان کے عین نیچے اسی جگہ گھوڑا لے جا روکا جہاں وہ کافی عرصہ پہلے آ کر رکا تھا، اور گجیندر کے باپ نے اسے خوب جھاڑا پھٹکارا تھا۔ گجیندر کے باپ نے دور ہی سے اسے دیکھ کر بندوق سیدھی کر لی، لیکن لبلبی نہیں دبائی۔ جب سلطانہ اس کے قریب پہنچ کر رکا اور چاندنی اس کے چہرے پر پڑی تو اسے پہچان کر گجیندر کے باپ کے ہاتھوں سے بندوق گر گئی۔ پھر وہ خود بھی گرنے ہی لگا تھا کہ اس انداز میں چھلانگ لگا کر مچان سے نیچے آ گیا اور سلطانہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر چومنے لگا۔ پھر اس نے زور زور سے نعرہ لگانا شروع کر دیا، سلطانہ ڈاکو کی جے، سلطانہ ڈاکو کی جے۔ خاموش! آخر سلطانہ نے ڈانٹ کر اسے چپ کرایا۔ میں یہاں تم سے اپنی جے جے کار کرانے نہیں آیا۔ اسے اس بات پر قطعی حیرت نہیں ہوئی کہ اس کی شہرت یا رسوائی گجیندر سنگھ کے باپ تک پہنچ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے افسانے پورے خطے میں پھیلتے جا رہے تھے۔ جنگلوں اور بیابانوں میں بیٹھے لوگ بھی اس کے نام سے آگاہ ہو چکے تھے، اور اس کی ایک خاص قسم کی دہشت روہیل کھنڈ سے بھی آگے تک پھیل چکی تھی۔ تو پھر کس لیے آئے ہو؟ گجیندر کے باپ نے سادگی سے پوچھا۔ میں تو بس یوں ہی دیکھنے آ گیا تھا کہ تم کس حال میں ہو، سلطانہ نے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، مگر پھر بھی تم میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، گجیندر کا باپ بولا۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر پرانی اکڑ اور ضد جھلکنے لگی تھی۔ اسے میں تم سے چھین کر نہیں لے گیا ہوں، وہ خود میرے پاس آیا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم نے اسے دھکے دے کر میرے پاس بھیجا تھا۔ تم بہت کٹھور آدمی ہو، باپوں جیسے باپ نہیں۔ تمہارے دل میں اولاد کے لیے وہ محبت نہیں ہے جو ایک باپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور اب تو ویسے بھی اس کا تمہارے پاس آنا ٹھیک نہیں۔ پولیس فوراً اسے پکڑ کر لے جائے گی۔ سلطانہ تلخی سے بولا۔ ہاں یہ بات تو ہے، گجیندر کے باپ نے تھاڑی کھچاتے ہوئے کہا۔ پولیس 2-3 بار اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے آئی تھی۔ ایک بار تو انہوں نے مجھے لے جا کر 2-3 دن کے لیے حوالات میں بھی بند کر دیا تھا۔ شکر ہے مارا پیٹا نہیں۔ بس گجیندر کی طرف سے اب صبر کر لو، وہ خود بھی تمہارے پاس آنا نہیں چاہتا، سلطانہ نے کہا۔ پھر اس نے اپنے لبادے میں سے ایک تھیلی نکالی اور گجیندر کے باپ کو تھماتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، 10,000 روپے ہیں، ان سے اپنے لیے 2 بیل اور ضرورت کی کچھ چیزیں خرید لو۔ اپنی 2 بیگھہ زمین پر ہل تم خود ہی چلا سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اس مشقت سے چھٹکارا مل جائے۔ جیتا رہ میرے بچے۔ گجیندر کے باپ کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے بارے میں جو لوگ باغ جو باتیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں۔ پھر اس نے تھیلی ہوا میں بلند کر کے نعرہ لگایا، سلطانہ ڈاکو کی جے۔ بس، سلطانہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔
میرا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس سال بہت بارشیں ہوئیں۔ سلطانہ نے سنا تھا کہ کسی بہت بڑے سادھو سنت نے ہر دوار میں گنگا کنارے بیٹھ کر کوئی خاص پوجا کی تھی اور دیوتاؤں سے بارش کی دعا مانگی تھی۔ دیوتاؤں نے اس کی دعا سن لی تھی اور کچھ زیادہ ہی بارشیں برسا دی تھی۔ جنگل جل تھل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے کیمپ کے گرد جو گھاس پھیلی ہوئی تھی وہ حصہ دلدلی سا ہو گیا تھا۔ کیمپ کے قریب جو نالا بہ رہا تھا اس میں طغیانی آ گئی تھی اور کبھی کبھی اس کا پانی کیمپ تک آ جاتا تھا۔ اس روز بھی ایسے ہی طوفانی موسم میں سلطانہ اور اس کے ساتھی اپنی جھوپڑیوں میں سکڑے سمٹے بیٹھے تھے۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی اور بادلوں کی خوفناک گنگر سن کر سلطانہ کا کتا رائے بہادر کانپنے لگا تھا۔ تیز ہواؤں سے جھوپڑیوں کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ لکڑی کے تختوں، گھاس پھوس اور مٹی سے بنی ہوئی چھتیں ٹپکنے لگی تھی۔ لکڑی کی ان الماریوں تک پانی چلا گیا تھا جن میں اسلحہ اور گولہ بارود رکھا تھا۔ انہیں اس کیمپ میں رہتے ہوئے 1 سال ہو چلا تھا اور ابھی تک پولیس کو ان کی کمین کا پتہ نہیں چلا تھا۔ تاہم سلطانہ ہر ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ گجیندر سنگھ کو ارد گرد کے علاقے اور نجیب آباد والے قلعے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجتا رہتا تھا۔ آج صبح چونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی اس لیے سلطانہ نے گجیندر کو اسی کام کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بارش شروع ہو گئی تھی جو رفتہ رفتہ تیز ہو گئی تھی۔ اب شام ہونے کو تھی اور شام سے پہلے ہی اندھیرا سا پھیلنے لگا تھا۔ گجیندر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو سلطانہ کو بھی اس کے بارے میں تشویش ہونے لگی تھی۔ بارش میں بندوق کا نکارہ ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے ڈاکے کے غرض سے بھی کہیں جانے کا پروگرام نہیں بنایا تھا۔ آخر مچان پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے اطلاع دی کہ گجیندر آ رہا ہے۔ گھاس والے حصے کے قریب پہنچ کر گجیندر چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور محفوظ راستہ تلاش کر کے کیمپ کی سمت آنے لگا، ورنہ وہ گھوڑے سمیت گھاس والی دلدلی زمین میں ڈوب سکتا تھا۔ وہ کچھ گرتا پڑتا سا کیمپ میں پہنچا۔ سلطانہ نے خود جھوپڑی سے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ بہت تھکا دکھائی دے رہا تھا مگر اس کے باوجود خوش معلوم ہوتا تھا۔ سلطانہ، آج میں تمہارے بیٹے کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس نے گویا سلطانہ کو کوئی اہم خبر سنائی۔ آج میں گھومتا پھرتا کاشی پور کی طرف جا نکلا تھا۔ تمہیں پتا ہے وہ پورے 2 سال کا ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا راج کمار 2 سال کا ہو گیا؟ سلطانہ کے ہونٹوں سے سرسراتی سی آواز نکلی۔ اس کے دل سے تعصب کی ایک لہر سی ابھری اور اس لمحے اسے اپنا وجود بہت کمزور محسوس ہوا۔ اس نے آخری بار اپنے بیٹے کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ 6 ماہ کا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے زندگی نے مہلت ہی نہیں دی تھی اور حالات بھی کچھ ایسے رہے تھے کہ وہ کاشی پور جا ہی نہیں سکا تھا۔ 2-3 بار اس نے ارادہ بھی کیا لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی بری خبر آ گئی، کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق ہو گیا۔ کیسا ہے وہ؟ ایک لمحے بالکل گمسم رہنے کے بعد سلطانہ نے بے تابی سے گجیندر کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، اچھے حال میں ہے۔ اس بے اولاد جوڑے نے اسے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے۔ لگتا ہے وہ دل و جان سے اسے چاہتے ہیں اور بڑے پیار سے اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ گجیندر نے بتایا تو سلطانہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ جب 5 سال کا ہو جائے گا تو میں اسے اپنے پاس لے آؤں گا۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ گجیندر نے گویا جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ان کی جو بھی حیثیت ہے اس کے حساب سے وہ اسے راجکماروں کی طرح رکھ رہے ہیں، خاص طور پر وہ عورت۔ اس کی منہ بولی ماں تو اس سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ آج جب میں وہاں پہنچا تو وہ اس کا دوسرا جنم دن منا رہے تھے۔ اسے خوب بنا سنوار کر رکھا تھا۔ وہ سچ کچھ راجکمار،
یا پھر ننھا سا دولہا لگ رہا تھا۔ اس کی منہ والی ماں خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور پورے گاؤں میں جلیبیاں اور لڈو بانٹتی پھر رہی تھی۔ مجھے تو یہ سوچنا بھی مشکل لگتا ہے کہ اگر تم نے اس عورت سے، اس کا بیٹا، میرا مطلب ہے اگر تم نے اس عورت سے اپنا بیٹا واپس لے لیا تو وہ کیسے جیے گی؟ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کے دل میں لے پالک اولاد کے لیے اتنا پیار ہو سکتا ہے۔ گجیندر کی باتیں سن کر سلطانہ کو چپ سی لگ گئی۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، چلو خیر، جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ویسے بھی کیا پتہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اس کے چہرے پر کرب سا ابھر آیا تھا، گویا اس وقت وہ یقینی طور پر اپنی اندرونی کیفیت کو چھپائے رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ اکثر ہی کوشش کرتا تھا کہ اس کے اصل جذبات اور احساسات اس کے چہرے سے ظاہر نہ ہوں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد گجیندر نے بھورے کو مخاطب کیا، تمہاری بیوی میکے میں ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے، شکر ہے پولیس نے اسے تنگ نہیں کیا۔ بیوی کے ذکر پر بھورے کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ اس نے سلطانہ کی طرف دیکھا اور التجائیہ سے لہجے میں بولا، سلطانہ، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی بیوی کو یہاں لے آؤں، اب تو ہمارے پاس رہنے کو جگہ ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ سلطانہ سرخ سرو آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے غرا اٹھا، بیوی کو یہاں رکھو گے 25 چھرے چھانٹ مردوں کے بیچ میں؟ اس وقت تک گروہ میں 5 آدمیوں کا اور اضافہ ہو چکا تھا، اب گروہ 25 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ تو کیا ہوا؟ بھورا عاجزی سے بولا، باقی سب تو اس کے دیور جیٹھ بلکہ بھائیوں کی طرح ہوں گے، ہم اپنا کچھ الگ رہنے کا بندوبست کر لیں گے، کھانے پکانے کا بھی تو سب کو آرام ہو جائے گا۔ وہ بڑی محنتی اور سگھڑ لڑکی ہے، رام قسم اب پتنی کے بغیر رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا، ابے ہم باقی سب کیا برف کے بنے ہوئے ہیں جو بیویوں کے بغیر رہ رہے ہیں؟ اور مجھے دیکھ، میں تو بیٹے کے بغیر بھی رہ رہا ہوں۔ سلطانہ کے لہجے میں تیزی آ گئی، تمہاری بات اور ہے، تمہاری بیوی مر گئی ہے نا؟ بیوی مر جائے تو مرد کو سب سا آ جاتا ہے، مگر جس کی بیوی زندہ ہو اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی یاد میں تڑپ رہے ہوں تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ بھورا گویا اسے قائل کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ معزز سامعین، سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔